یہ آج کا ٹاپک ہے لیٹ گو، ہاؤ ٹو لیٹ تھنگس گو۔ تو شروع میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لیٹ گو کے آخر پہ ڈی سائلنٹ ہے۔ لیٹ گاڈ، لیٹ گاڈ ڈیل ود یور پرابلم، ود یور ٹربلس۔ اگر آپ زندگی میں کسی قسم کے بھی فائنینشیل، ایموشنل، فزیکل چیلنجز سے گزر رہے ہیں، کسی بندے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ایسی ہے جو ابیوز کر رہا ہے، ایموشنلی آپ کا ایک ایموشنز کا ویمپائر بن چکا ہوا ہے، انرجی ڈرین کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، اس چیز کو آپ لیٹ گو کر سکتے ہیں اینڈ سیٹ یور سیلف فری۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو اپنے آپ سے دور لے کے جا رہی ہے، اپنے ذہنی سکون کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ایسی چیزوں سے جان چھڑوائیں ایموشنلی اور ان کو مینٹل ورلڈ سے نکال دیں۔ ہیپینس، خوشی جو ہے ہر بندے کا بیسک رائٹ ہے، اور جو بھی آپ کی ہیپینس، آپ کے پیس آف مائنڈ کی کاسٹ پہ کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی جاب ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، کچھ بھی لگژری آپ کی لائف میں ہیپینس کی کاسٹ پہ آ رہی ہے، لیٹ اٹ گو۔ لیٹنگ گو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے مینٹل ورلڈ کو کلین رکھیں اور کسی بھی چیز کے ساتھ اس لیول تک اٹیچ نہ ہوں کہ وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ اس پہ ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک کامن سینگ ہے، اٹیچمنٹ برنگز سفرنگ۔ کسی قسم کی بھی مینٹل فزیکل اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کے لیے سفرنگ کاز کرے گی۔ اٹیچمنٹ اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بالکل چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جس طرح کشتی پانی کے اندر رہتی ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں جاتا، جس لمحے پانی کشتی کے اندر جائے گا کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہ ممکن ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں، آئیڈیاز کے ساتھ، بلیف سسٹمز کے ساتھ اٹیچمنٹ اس لیول کی جو آپ کو ہارم کرے، دوسروں کو ہارم کرے، ایسا نہ کریں۔ آپ کی ایموشنل فریڈم، آپ کی ہیپینس، انر پیس، جوائے، بلس، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور لائف سپین بہت زیادہ نہیں، آدھی سے کم گزر چکی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے انر ہیپینس پہ کاسٹ آ رہی ہے اس کو لیٹ گو کریں۔ اٹیچمنٹ برنگز سفرنگ، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چائنیز فارمر کی سٹوری سناتا ہوں۔ ایک چائنیز فارمر کے پاس گھوڑا تھا، اس کا گھوڑا بھاگ گیا، گھوڑا بھاگا جنگل میں چلا گیا، لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا بہت افسوس ہے۔ تو چائنیز فارمر نے کچھ اس پہ زیادہ خوشی کا اظہار، زیادہ غم کا اظہار نہیں کیا، تو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ ایز کیا۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ تمہاری کتنی بیڈ لک ہے کہ تمہارا گھوڑا بھاگ گیا۔ اس نے کہا میں بھی۔ اس نے اس چیز کو بائی نہیں کیا کہ واقعی میری بیڈ لک ہے، اس نے کہا میں بھی۔ اب وہ دوسرے دن وہی گھوڑا جنگل سے واپس آیا، ساتھ اس کے ساتھ جنگلی گھوڑے ساتھ لے کے آ گیا۔ اب پورے کا پورا وہی گاؤں واپس آیا، کہتے ہیں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس اب 8 گھوڑے ہیں۔ تو فارمر کہتا ہے میں بھی۔ اس نے اس سے اٹیچمنٹ نہیں کی، پہلے سیڈنس تھی، اس کے ساتھ اٹیچ نہیں، اس نے کہا میں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر جب 8 گھوڑے ہو گئے، 7 ایکسٹرا اس کو ملے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے میں بھی۔ اب تیسرے دن، چوتھے دن اس کا بیٹا فارمر کا، وہ ان 7 جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر رہا ہے کہ ان کو تھوڑا سا میں سدھا لوں۔ تو ٹرین کرتے کرتے وہ گر جاتا ہے، گرتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہی گاؤں جو پہلے افسوس کرنے آیا، پھر خوشی کی خبر پہ مبارکباد دینے آیا، اب پھر آئے کہ یہ 7 گھوڑے تمہارے لیے بیڈ لک ثابت ہوئے ہیں، تم کتنے بد نصیب ہو، بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فارمر کہتا ہے میں بھی۔ پھر بھی اس نے وہ بائی نہیں کیا، اس سے وہ اٹیچ نہیں ہوا۔ اب کچھ دنوں کے بعد جنگ لگتی ہے، اور جو آرمی والے آتے ہیں، گاؤں سے جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں ان کو وہ ساتھ جبرن بھرتی کر لیتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب جو کسان کا بیٹا ہے وہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب وہی گاؤں والے جو پہلے افسوس کرنے آئے، 7 گھوڑے ملے، خوشخبری دینے آئے، ٹانگ ٹوٹی، افسوس کرنے آئے، اب سب کے بچے آرمی والے ساتھ لے گئے، اور وہ بچہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اس کو چھوڑ گئے۔ اب وہی لوگ مبارکباد دینے آئے کہ تم کتنے لکی ہو، تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے۔ پھر بھی اس کا جواب تھا مے بی آئی ایم لکی۔ تو مشکل ہے بٹ اٹس ڈویبل۔ ایموشنل فریڈم، آئیڈیاز کے ساتھ اور عارضی خوشیوں کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں۔ عارضی خوشیاں، ہر چیز فلیکسیبل ہے، جو اوپر گئی نیچے جانا ہے، آپ کو جو بھی ملتا ہے اس نے کھو جانا ہے، جو بھی آپ نے پایا ہے اس کو کھونا ہے۔ چیزوں کے ساتھ اٹیچ اتنے نہ ہوں کہ آپ کی ایموشنل فریڈم کو تباہ و برباد کر دیں۔ آج کا یہی تھا کہ لیٹنگ گو از ویری ویری پاورفل۔ کچھ ٹیکنیکس ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہے اس کو لکھیں اور جلا دیں، اس کو کسی پتھر پہ لکھیں، نہر میں پھینک دیں،
ایسے کئی طریقے سائیکولوجیکل طریقے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کریں. لیٹ گو کے بہت زیادہ فائدے ہیں اپنی لائف میں. لیٹ گو کی ہیبٹ بنائیں اور اس کو یہ بلیو کریں کہ لیٹ گاڈ ڈیل ود اٹ. آج کا ٹاپک یہی ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک یور ٹائم.